کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر چیز کے کھانے کی اجازت دی، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے بھی منع کیا تھا۔ کون سا درخت وہ؟ غلط ہے، گندم کچھ نہیں۔ درخت کون سا ہے اللہ بتایا نہیں، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کون سا درخت تھا، وہ کس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا، اس کا ذکر قرآن میں اور صحیح حدیث میں بھی جو تفسیریں ملتی ہیں وہ بہت ہی ضعیف روایات ہیں، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا، لیکن آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس شجرہ ممنوعہ کے پھل کو کھا بیٹھے، تو ان کے بدن سے جنت کا نورانی لباس اتار لیا گیا۔ لہذا معلوم ہوا جہاں نور ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں ہوتی، جہاں ظلمت ہو وہاں نور نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے صرف اس ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پر نورانی لباس نکال لیا، تو سوچو جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے پاس نور کہاں سے رہے گا؟ جو نماز روزہ ذکر سے نور آیا تھا وہ گناہ کے فوراً بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہمیں نہ نماز میں مزہ آتا ہے نہ تلاوت میں۔ تلاوت چھوڑو، بھول جاؤ اس عوام سے، قرآن کا رشتہ بھول جاؤ۔ موجودہ جو جنریشن ہے یہ اگر قرآن سے جڑتی ہے تو ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ کی، ورنہ 80% سے زیادہ بڑا مجمع قرآن سے دور ہے، جس کی نحوست آپ حالات کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات مسجداں بنا ڈل رہا ہے، قرآن کھول کو اللہ کی کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، جس میں ساری زندگی کا نظام حیات اللہ نے بیان کیا، اسے چھونے کا بھی دیکھو دھول جم رہی ہے۔ مسجدوں میں جا کر دیکھو قرآنوں پہ کیا جمی ہے، ایک ایک انچ دھول جمی بیٹھی ہے، کوئی اسے چھونے کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے ہمارے مسلمان ہیں، اور دعا کیا کرواتے ہیں؟ مولانا ایسی دعا کرو ظالم حکومت کا تختہ پلٹ جانا۔ دعاؤں سے کرواؤ گے؟ صرف دعاؤں سے ہونا ہوتا تو بہت پہلے اور بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ اللہ پریکٹیکلی لائف دیکھتا ہے، ہماری عملی زندگی دیکھتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عملی زندگی کو راستے پر لاؤ، قرآن سے جڑو، اور قرآن کو اپنا رہبر بناؤ۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے علماء کو رہبر بناؤ، اس میں غلط روشوں سے ہماری حفاظت ہوگی، غلط طریقوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تو بہرحال یہ آخری بات میں کہہ کر عرض کر دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک اجتہادی غلطی کی، جس کی وجہ سے جنت کا نور والا لباس اتار لیا گیا، اور ہم روزانہ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، تو اعمال کا نور ہمارے سینوں میں کیسے محفوظ رہے گا، کیسے باقی رہے گا؟ ساری عبادتوں کا مزہ ختم ہوتا چلا گیا، تلاوت میں مزہ نہیں، ذکر میں مزہ نہیں، دین کے کاموں میں مزہ نہیں، بدمزگی پھیل چکی ہے، دین بیزاری پھیل چکی ہے لوگوں کے درمیان، دین بیزاری پھیل چکی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ گناہوں کی ظلمت سے میری بھی اور آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔